عليك ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا ربي فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أحد لي. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا. ناظرین محترم، ہادی ٹی وی کے ایک خاص علمی سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ یہ پروگرام نجف اشرف کی مقدس سرزمین جوار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارگاہ سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر ہوتا ہے. آج ہم جس علمی سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس موضوع کو ہم نے عنوان بنایا ہے، وہ فرزند رسول ضامن آہو امام رضا علیہ السلام کا وہ تاریخی اور وہ شاہکار خطبہ ہے کہ جس کو علم و دانش کی دنیا میں خطبہ مرو کے نام سے جانا جاتا ہے، یا ہم اس کو کہیں کہ خطبہ امامت کے حوالے سے امام نے اس میں گفتگو کی ہے. ناظرین، جیسا کہ ہماری گزشتہ نشستیں اور گزشتہ جو ہمارا سلسلہ تھا وہ خطبہ وسیلہ کے حوالے سے تھا، تو اب ہم نے جس خطبے کو اپنا ٹائٹل اور ہم نے عنوان بنایا ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا خطبہ مرو ہے، یعنی کہ اس میں امام نے امامت کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور اس کے اسرار اور رموز اور اس میں جو لطیف جملے امام نے بیان کیے، جو فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے ہوں یا تاریخی حوالے سے ہوں، ان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان قبلہ مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب. ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک بہترین سلسلے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی. جس طرح گزشتہ ہمارا سلسلہ بہت بہترین رہا، انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی ہمارا امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کے کرم سے جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین رہے گا. جس طرح کہ میں نے خطبہ مرو کا ذکر کیا، اپنے ناظرین کے سماعتوں کی نظر کیا. قبلہ، جیسا کہ تاریخ میں گزرا کہ امام ایک جگہ سے گزرے جس کا نام مرو تھا، وہاں پر جو ہے وہ امامت کی بحث چھڑی ہوئی تھی. تو جب امام کو اس چیز کی خبر ملی تو امام نے اس کا رد عمل کس طرح سے دیا اور کس طرح سے لوگوں کو اس پیچیدگی سے نکالا؟ جی قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا. سب سے پہلے آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بہترین موضوع، دین کی بنیاد، امامت سے تعلق رکھنے والا موضوع، امیر کائنات، خلیفہ بلا فصل رسول خدا امیر المؤمنین کی بارگاہ سے ہمیں امیر المؤمنین کے چاہنے والے مومنین تک پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. بے شک. اور یہ عشرہ بھی کیا بہترین اور کیا خوبصورت عشرہ کہ جس کی ابتدا اخت الرضا حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت سے ہوتی ہے، پہلی ذی القعدہ، جس کا اختتام 11ویں ذی القعدہ کو آپ کے برادر معظم حضرت آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت پر ہوتا ہے. ان مناسبتوں سے، اس پر نور اور پربرکت مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں، شاہ صاحب آپ کی خدمت میں، تمام مؤمنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری جانب سے مولا رضا کے اس خطبہ امامت کا بیان مومنین کے لیے ولادت امام رضا کا ایک تحفہ سمجھیے. جہاں تک اس خطبے کا پس منظر ہے، جی. انتہائی دلچسپ. امام رضا علیہ السلام کا وہ عظیم الشان، وہ عالی شان سفر کہ جب امام کو مجبور کر کے، ظاہری طور پر مجبور کر کے مدینے سے خراسان تک سفر کروایا گیا. یعنی اب ہم امام کی سیرت کے بیان کے مورد میں نہیں ہیں، لیکن ایک جملہ پس منظر سے تعلق رکھتا ہے تاکہ اس خطبے کا اثر مومنین محسوس کر سکیں کہ کوشش یہ تھی حکومت وقت کی
کہ مدینے میں امام رہائش پذیر رہیں گے تو اپنے والد بالخصوص اپنے جد چھٹے امام پانچویں امام ان ائمہ کی طرح دین رسول کی، دین اہل بیت کی نشر و اشاعت اور ترویج ہوگی، دین پھیلے گا، آل محمد کا حق بیان ہوگا، ان کی علمیت لوگوں پر اجاگر ہوگی۔ لہٰذا کیا کیا جائے، آل محمد کو ان کے مرکز یعنی مدینہ منورہ، ان کے جد کے، ان کے نانا کے شہر سے دور کر دیا جائے۔ اب شہر سے دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اب مدینہ سے انہیں، اب بنو عباس کا یہ وتیرہ رہا کہ ہر امام کو اپنے دارالحکومت پہ لا کر ٹھہراتے تھے تاکہ اپنی خاص نگاہوں میں، اپنی خاص نظروں میں رکھا جائے۔ یہی کام آٹھویں امام کے ساتھ بھی کیا گیا، مدینے سے ظاہری طور پر مجبور کر کے، قیدی نہیں بنایا گیا لیکن مجبور کیا گیا کہ امام مدینے سے سفر کریں اور خراسان اس وقت کے دارالحکومت منتقل ہو جائیں۔ مگر یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ لوگ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہتا ہے۔ یعنی وہ ترویج اہل بیت کہ جو مدینے میں رہتے ہوئے ایک شہر تک محصور تھی، اور جس کو آل محمد کے علم کی خوشبو کو پانا ہوتا، جس کو اس علم کے ذائقے کو چکھنا ہوتا، اسے مدینے سفر کر کے آنا پڑتا۔ امام کے سفر سے وہ علم کے چشمے جو آل محمد کے گھر سے جاری ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اس زمانے کے آباد علاقوں میں ایک بڑے نقشے پہ پھیل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں سے نور امامت گزرتا چلا گیا، وہاں وہاں اپنی شعاؤں اور اپنی روشنی کو، اپنی خوشبو کو بکھیرتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے کئی واقعات، کئی معجزات، کئی مناظرے ہیں اس پورے سفر میں، یعنی کس طرح سے امام نے سفر کو اپنا اعلی کار بنایا اور حقیقی دین پروردگار کو اور محمد و آل محمد کے مقام کو پہنچایا۔ وہ جو حدیث نیشاپور ہے، آپ کے ذہن میں ہے نا، ناظرین کو بھی یاد ہوگی، بڑی مشہور حدیث وانا من شروطہا، جس میں امام نے توحید کی شرط بیان کیا تھا امر امامت کو۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ جب امام مرو کے مقام پر پہنچے، جو آج کے نقشے کے حساب سے ساؤدرن ترکمنستان میں واقع ہے۔ مرو اس زمانے کے آباد علاقوں میں، آباد شہروں میں سے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا تجارتی راستہ تھا، سلک روٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ مرو شہر اس روٹ کا حصہ تھا۔ بڑا ثقافتی اعتبار سے بڑا مالدار شہر۔ امام اس شہر میں آ کر ٹھہرے کچھ وقت کے لیے۔ یہاں یہ راوی عبدالعزیز ابن مسلم آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو خیمہ تھا یا جو آرام گاہ تھی جہاں امام نے قیام کیا تھا، جو مسافر خانہ تھا، وہاں آیا اور اس نے آ کر بات کی ابتدا کی۔ آ کر عرض کرنے لگا، فرزند رسول، لوگ مرو کی جامع مسجد میں امر امامت پر بحث کر رہے ہیں، نظریہ امامت پر بات کر رہے ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ یعنی آپ اس زمانے کی حالت کو سوچئے، انسان کی حالت کو سوچئے کہ ادھر فرزند رسول شہر میں تشریف فرمائیں اور لوگ مرکز امامت کو چھوڑ کے، شجرہ طیبہ کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کر امر امامت پہ بحث کر رہے ہیں۔ جب امام نے عبدالعزیز سے یہ جملہ سنا تو امام کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ امام نے تبسم فرمایا، میں قربان جاؤں اپنے امام کے تبسم کے، اور تبسم فرمانے کے ساتھ امام نے ابھی خطبے کی ابتدا نہیں کی، وہ جملہ فرمایا کہ جو ایک جملہ ان تمام لوگوں کی کہ جو امر امامت پر الگ الگ بحثیں کر رہے تھے اور اپنی اپنی رائے بتا رہے تھے، ان تمام کی محنتوں کو برباد کرنے کے لیے، ملیامیٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، وہ خطبے کا پس منظر، وہ ابتدائی جملہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ جملہ پیش کروں۔ میرے آٹھویں مولا، لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین تصور کریں، اور کیا بہتر جگہ ہو سکتی ہے اس منظر کو تصور کرنے کے لیے کہ جب پس منظر میں نجف کا منظر ہو۔ امام فرماتے ہیں مسکراہٹ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے
لبھائے مطہر پر، اور فرماتے ہیں یا عبد العزیز، اے عبد العزیز، جہل القوم، جو لوگ امامت کے عقیدے پر بحث کر رہے ہوں گے مسجد میں، وہ اپنے شہر کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے متکلمین، بڑے بڑے محدث مناظر لوگ ہوں گے۔ امام نے ایک جملے میں ان لوگوں کی سیوی بیان کر دی، جہل القوم، اے عبدالعزیز، لوگ جاہل ہیں، یہ قوم اصلاً انہیں خبر ہی نہیں ہے جس امر کے بارے میں بات ہے۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں وَخُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ، خُدِعُوا، خدعہ، دھوکہ، خُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ، یہ لوگ، ان کی بیماری کیا ہے، ان کی مشکل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی ہی رائے، اپنی ہی عقل کے دھوکے میں آ گئے۔ یعنی انسان اس ایک جملے پہ غور کرتا چلا جائے، سر دھنتا چلا جائے، مولا یہ عقل تو انسان کی ہدایت کے لیے دی گئی تھی، یہ تو اس کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، یہ تو انسان کو پروردگار کی اطاعت تک پہنچاتی تھی، ایسا کیا کیا اس انسان نے کہ اپنی ہی رائے، اپنی ہی عقل کے دھوکے میں آ گیا؟ وجہ کیا ہے؟ گویا مولا نے یہ فلسفہ، یہ بنیادی نقطہ واضح کر دیا کہ لوگ جس چیز پر، جس نظریے پر، جس بات پر امامت پر بحث کر رہے ہیں، اب جب بحث کر رہے ہیں تو اپنی اپنے نظریے دے رہے ہیں، اس پر اپنی اپنی عقل میں آنے والی دلیلیں دے رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ یہ امر امامت کوئی بشری عہدہ نہیں ہے بلکہ عہد الہی ہے، لہٰذا یہ انسان کی عقل سے پہنچا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا جو جتنی کوشش کر رہا ہے، جتنی عقل لگا رہا ہے، وہ در حقیقت خود اپنی ہی عقل کے اتنے ہی دھوکے میں آتا جا رہا ہے۔ یہ جملہ فرما کے اب امامت نے اس خطبہ امامت کی ابتدا کی، جس میں امام نے امامت کی قرآنی بنیادیں، امامت کی ضرورت، اور کس انداز سے دین کا اہم ترین رکن، دین کا اہم ترین، دین کی اہم ترین اصل اور اساس عقیدہ امامت کو قرار دیا۔ اور پھر امام نے اس خطبے کے کئی حصے ہیں، امام نے ایک موقع پر آ کر امامت کی اوصاف بیان کی، پھر امام نے اس عقیدہ امامت میں غلطی کر جانے والوں کے اسباب بیان کیے، اور یوں یہ عظیم الشان خطبہ امامت امام رضا کے لبھائے مقدس سے ہم چاہنے والوں تک پہنچا۔ یہ بھی ذکر کرتا چلوں ضمناً اس خطبے کی سندی حیثیت کے اعتبار سے کہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکافی میں، اصول میں، کتاب اصول کافی میں باب الحجت میں اس خطبے کو نقل کیا، وہ کافی کہ جو ہماری کتب اربعہ میں بھی بنیادی ترین کتاب اور مصدر حدیث ہے۔ قبلہ، دوسرے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کہ امام کو جب یہ خبر ملی کہ مرو کی جامع مسجد میں لوگ اس طرح کی بحث کر رہے ہیں، تو امام نے یہ خطبہ یا وہیں جہاں پر قیام پذیر تھے وہیں دیا یا ان کے پاس جا کر دیا؟ یہ ایک چھوٹا سا مختصر سوال۔ یہاں میں آپ کے اس جملے پر ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ولادت کی مناسبت ہے، اور نہ لائٹر نوٹ، کہ دوسرے سوال سے پہلے جو سوال آپ نے کیا، کیا اب یہ دوسرا سوال نہ بن گیا، یا اسے ہم 1.5 کا نمبر دیں؟ 1.5 چلیں، یہ پچھلے سوال کا حصہ ہے، واضح ہے۔ جو روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب دیکھیں، یہ جو میرے جیسا کوئی بولنے والا ہوتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ مجمع ہو، توجہ سے بات سنے تو میری بات کا حق ادا ہو پائے۔ امامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بے نیازی کا لباس اوڑھے ہوئے ہو۔ وہ خلیل ابن احمد فرائدی نے جب ان سے امامت کی دلیل مانگی گئی تو کیا تھا؟ احتیاج الناس الیہ، ساری دنیا کا علی کا محتاج ہونا، علی کے دروازے پہ آ کر اپنے علمی مالی مسائل کو حل کروانا، واستغناؤہ عن الکل، جبکہ علی کا تمام سے بے نیاز ہونا، دلیل علی انہ امام الکل فی الکل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہر چیز میں ہر ایک کے امام ہے، کیونکہ بے نیاز ہے، لوگوں کو ان کی ضرورت۔ تو امام نے یہ محسوس نہیں فرمایا کہ جامع مسجد میں جایا جائے کہ وہاں مجمع زیادہ ہے۔ یہ جو راوی امام کے پاس آیا تھا، یہ علم کا متلاشی تھا، امام نے اسی بیٹھک میں جہاں امام بیٹھے ہوں، اور یہ بھی ایک حسین لطف ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بڑا نازک سوال ہے، اور ناظرین کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں، میں جواب نہیں دوں گا، ہر شخص کا عقیدہ اسے بتائے۔
اس وقت جب مرو کے مقام پر ایک ہے جامع مسجد اور ایک ہے وہ جگہ، وہ مسافر خانہ بسیط سا عارضی سا کہ جہاں امامت نے عارضی طور پہ قیام کر رکھا ہے، اگر انسان سے پوچھا جائے دونوں میں سے کس جگہ جانا چاہو گے تو آپ کس جگہ کا انتخاب کریں گے؟ امام کو لوگوں کے پاس نہیں جانا تھا، لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ لوگ امام کے در پہ آئیں۔ امام کعبے کی مانند ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں حدیث رسول کے مطابق۔ لہٰذا امام نے اسی نشست میں، اسی مسافر خانے میں، اسی بیٹھک میں، چند افراد تھے امام کے گرد، وہیں امام نے یہ خطبہ امامت ان کے درمیان ارشاد فرمایا۔ بالکل، جیسا کہ قبلہ امام نے اپنے کلام سے واضح کیا کہ یہ جو ہے کوئی عام بحث نہیں ہے، یعنی انسانی عقل سے بالا تر ہے، جس طرح امام نے خود اپنے جملے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ہے اپنی عقلوں کے دھوکے میں ہے، تو اس سے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو امام نے جو ہے وہ کس طرح امامت کے مسئلے کو ثابت کیا اور کس طرح بتایا کہ اللہ نے جو ہے امامت کے مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے، امامت کے مسئلے کو کامل کیا ہے، امام نے کس طرح واضح کیا، کن آیات سے جو ہے وہ سہارا لیا امام نے؟ امام علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے امامت کے عقیدے کو رکھنا چاہا تو امام نے پہلی ہی دلیل وہ دی قرآن مجید سے، یعنی یوں کہیے کہ قرآن ناطق نے قرآن صامت سے ایک دلیل دی، اور دلیل بھی ایسی کہ جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ پہلا بنیادی عقلی سوال، خدا کی حکمت و دانائی پر یہ سوال ہے، کیا اللہ نے جب 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور ان میں سے سب سے کامل نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، اور یوں دین پروردگار اور شریعت پروردگار پروان چڑھتی رہی یہاں تک کہ اس شریعت کو معراج ملی حضرت رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے، تو سوال، کیا اللہ نے اپنے دین کو اپنے نبی کی زبانی، اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی شریعت کو، اپنے دین کو مکمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں کیا تو قرآن کی صریح آیت کی، نص قرآنی کی مخالفت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ مائدہ میں قرآن میں واضح فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے، اب یہ بھی ایک بات ہے، وہ دن بہت جلد آنے والا ہے کہ جس دن کی طرف اشارہ کر کے آیت نے کہا تھا آج کے دن، الیوم اکملت لکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ کامل یعنی کمپلیٹ، غور کر رہے ہیں؟ کمپلیٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہر ضرورت کی شے کو مکمل کیا جائے۔ اگر ایک عمارت آپ تعمیر کریں اور ایک ستون کم بنائیں، وہ عمارت کامل نہیں کہلائے گی۔ عمارت کامل اس وقت ہوگی جب اس کی ضرورت کے، یا یوں کہیے کہ اس کی بقا کے، اس کے وجود اور اس کی بقا کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ اب غور کیجئے گا، جب اللہ نے دین کو مکمل کیا، اور امام نے اس پر کیسے استدلال کیا، ان جملوں کو دیکھیے گا امامت کے۔ میں چاہتا ہوں چونکہ ہمارا موضوع امر امامت، عقیدہ امامت نہیں ہے، خطبہ امام رضا ہے کہ جو عقیدہ امامت میں، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ جملے بھی، امام کے یہ الفاظ بھی پہنچتے رہیں۔ امام نے اس حقیقت کو کیسے بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں اے عبدالعزیز، ان اللہ عز وجل، اور یہ خطبے کی ابتدا ہے، ان اللہ عز وجل لم یقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اکمل لہ الدین، اللہ نے اس وقت تک اپنے نبی کو اس دار فانی سے اپنی بارگاہ میں نہ بلایا، ان کی روح طاہرہ کو قبض نہیں فرمایا، کب تک؟ حتی اکمل لہ الدین، جب تک ان کے لیے دین کو کمپلیٹ نہ کر دیا۔ یعنی کیا امام نے واضح فرمایا، وانزل علیہ القرآن، اپنے نبی پر اپنی لاریب کتاب قرآن کو نازل کر دیا مکمل۔ اور اس قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ فیہ تبیان لکل شیء، قرآن کا اپنا دعویٰ ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن پر عقیدہ رکھنے والے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، فیہ تبیان لکل شیء۔ میں سمجھ سکوں یا نہ یہ الگ بات، لیکن قرآن میں ہر چیز کا بیان رکھ دیا اللہ نے۔ پھر مولا فرماتے ہیں بین فیہ الحلال والحرام، اس قرآن میں اللہ نے تمام احکام شریعت، ہر حلال اور ہر حرام کو بیان کیا۔ والحدود والاحکام،
اس قرآن میں اللہ نے تمام حدود اور تمام احکام کو واضح طور پر بیان کیا. پھر فرماتے ہیں وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَلًا، اور اللہ نے اس قرآن میں ہر اس چیز کو بیان کر دیا کہ جس کی لوگوں کو قیامت تک، اب یہ قیامت تک اس خطبے کا ایسا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت پڑنے والی ہے، حاجت انہیں، کیوں؟ چونکہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی تھی، لہٰذا قیامت تک جس چیز کی لوگوں کو احتیاج ہو ان کے دین کے امور میں اللہ نے اسے بیان کر دیا. یہ ہو گیا مقدمہ، یہ ہو گئی بنیاد. کیا تمام عالم اسلام ہمارے ساتھ اس بنیاد پر متفق ہے کہ اللہ نے دین کو کامل کر دیا؟ یقیناً متفق ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. پھر امام نے ایک بنیادی سی، عقلی سی، بسیط سی بات بتائی. آپ ایک پورا کاروبار کھڑا کریں، آپ شروع کریں، کوئی انسان شروع کرے کاندھے پر کوئی تھال رکھ کے کچھ بیچنا، کچھ فروخت کرنا شروع کرے، یہاں سے مشقت کا آغاز کرے، پیر میں پہننے کے لیے چپل نہ ہو، اور یہاں سے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کرے شدید مشکلات میں. اللہ اسے برکت دے دے، اس کی نیک نیتی ہو، اس کی محنت ہو، اللہ اپنی نظر کرم کرے. یہ اس تھال سے ریڑھی تک کا سفر طے کر لے، ریڑھی سے ایک کھوکے تک آ جائے، کھوکے سے کرائے پر ایک دکان لے لے، کاروبار بڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ اب اس قابل ہو جائے کہ ایک دن اللہ نے اسے یہ برکت دکھائی کہ اپنی ذاتی دکان کا مالک بن گیا، اپنا شو روم کھول لیا، جس بھی چیز کا کاروبار کر رہا پوری طرح سے سجا دیا، کاروبار پوری طرح آمادہ ہے، بس کل انوگریشن ہونی ہے، کل اس کا افتتاح ہے. اب یہاں ایک عجیب ترقی کا سفر ہے اس شخص کی. رات میں آرام سے گھر چلا جائے، اگلے دن جب یہ شخص اپنے اس نئے شو روم پر پہنچے اور دیکھے کہ سارا سامان لٹ چکا ہے، تو اسے اچانک یاد آئے میں نے تو ہر چیز کا انتظام کیا تھا، مگر میں نے ایک محافظ کا انتظام نہیں کیا، میں نے ایک قفل کا، ایک تالے کا، ایک لاک کا انتظام نہیں کیا، میں نے کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا. اب لوگ آ کر جب اسے تعزیت دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہوا کیا کہ تمہاری ہر چیز راتوں رات لٹ گئی، اور یہ بتائے گا کہ میں نے ایک محافظ نہیں رکھا تھا، ایک تالے کا خرچہ میں نے نہیں کیا، باقی سب خرچے کر لیے، تو لوگ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ لوگ کہیں گے تمہارا یہ شو روم کمپلیٹ نہیں تھا جب تک تم اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ کر دو. وہ اللہ کہ جس نے اپنی محبوب ترین ہستی کو اس دنیا میں بھیجا اپنے دین کو پہنچانے کے لیے، جس دین کے لیے اس کے رسول نے مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں سہیں، کیسے ممکن ہے کہ جب اس دین کو، شریعت کو اللہ کے رسول نے کامل کر دیا، تو اب بغیر اس دین کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ اس دین کو چھوڑ دے؟ لہٰذا امامت کا تعلق، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بنیادی، امامت دین کی حفاظت کا نام ہے. رسالت اور نبوت کا کام ہوتا ہے شریعت کو پہنچانا، امامت کا کام ہوتا ہے، منصب امامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو دین کا محافظ ہو. اب شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اب شریعت کو بیان کیا جائے گا تاکہ اس شریعت میں لوگ غلط باتیں شامل نہ کر دیں. لہٰذا امامت کا تعلق دین کی حفاظت سے ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کسی بھی چیز کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لے لی جائے، حفاظت کا حصہ نہ مکمل کر دیا جائے. لہٰذا امام فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے اپنے دین کو کامل کیا، وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، امامت کا امر بھی، امامت کا معاملہ بھی دین کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، بلکہ کوئی عام جز نہیں ہے، دین کے بنیاد ہے، دین کی اساس ہے. دین کی حفاظت، قیامت تک اس دین کا لوگوں تک صحیح و سالم پہنچنا، یہ امامت کے امر پر موقوف ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ جو باقی تمام چیزوں کو بیان کر دے، مگر یہ جو اتنا اہم امر ہے. ایک بزرگ عالم دین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معروف اور معرکۃ الآراء جملہ انہوں نے ممبر سے ارشاد فرمایا، اور کئی بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدا اس کا ثواب ان کی روح طاہرہ کو پہنچائے. امر ولایت کے پرچار میں
بہت بڑا کردار بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بالخصوص ہمارے شہر میں. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے وہ دین اسلام جس نے انسان کو بیت الخلاء جانے کے بھی اتنے آداب بتائے ہوں کہ پہلے کون سا قدم رکھنا ہے، کس انداز سے کیا کرنا ہے، کیسے ممکن ہے وہ دین اسلام انسان کو یہ نہ بتائے کہ نبی کے بعد دین کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے. یہ مستخرج ہے امام کے اس خطبے سے. یہ تو معاملہ ہو گیا، امام نے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ نے امامت کا جو مسئلہ ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑا. اس کے علاوہ امام نے کون سا ایسا تاریخی جملہ کہا اس وقت کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ امام کا انتخاب انسانی عقل کی بات نہیں ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے کہ امامت پہ بحث کرنا، اس پہ تو امام نے کہہ دیا کہ یہ اپنی عقلوں کے دھوکے میں، یہ ایک الگ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود امام کا انتخاب کرنا، جس طرح ثقیفہ میں جو ہے وہ لوگوں نے انتخاب کیا، تو امام نے کس طرح اپنے ایک جملے میں بیان کیا، واضح کیا کہ یہ انسانی عقل سے بالا تر چیز ہے اور انسان اس کا جو ہے وہ انتخاب نہیں کر سکتا، یعنی یہ خدا کی طرف سے. امام نے کیا جملہ کہا وہ آپ سے سننا چاہیں گے. احسن، جزاک اللہ. ناظرین کی توجہ کے لیے یہ جملہ بہت اہم ہے کہ یہاں امام نے اس موقع پر جب امام نے مقدمہ باندھ دیا کہ اللہ نے دین کو کامل کیا اور امر امامت دین میں سے، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کے زبانی یا اپنی لاریب کتاب قرآن میں امامت کے بارے میں کچھ نہ کہا. پھر مقابل میں لوگ اپنی اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں امر امامت میں، لوگ اس پر کیوں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور کیا وہ لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں، جو بحث کر رہے ہیں امر امامت کے بارے میں، اپنا اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، کیا وہ اس امر امامت کی، امام کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں امام نے ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک کائناتی سچائی کا اعلان کیا. اور یہ امام کے جملے میں چاہوں گا کہ سامعین ان جملوں پر خاص توجہ کریں اور اپنے دل میں اس جملے کو گرہ سے باندھ لیں کہ اس جملے کو اس خطبہ امامت کا دل کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں، اب یہ چند جملے ہیں، چند ڈائمنشنز ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لوگ امامت کے امر پر بحث کر رہے ہیں، یعنی لوگ امامت کو سمجھنے کی، امامت کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، امامت جیسے معقد امر کی، مشکل امر کی گرہ کو کھولنے کی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دانتوں سے گرہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان الامامت، میرے ساتھ گنیے گا شاہ صاحب، ان الامامت اجل قدرن، امامت اپنی قدر کے اعتبار سے، اپنی ویلیو کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ بڑی، جلیل، اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. پھر وَأَعْظَمُ شَأْنًا، امام اپنی شان اور اپنے رتبے کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ عظیم تر ہے. پھر وَأَعْلَى مَكَانًا، امامت اپنے مکان کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ بلند ہے. وَأَمْنَعُ جَانِبًا، چوتھی صفت، امام اپنے پہلو کے، امامت کا موضوع، اپنی ڈائمنشنز، اپنی سائیڈز، اپنی پہلو کے اعتبار سے اس قدر دور ہے. آخری ڈائمنشن وَأَبْعَدُ غَوْرًا، اور امامت کا امر اس سے اتنی زیادہ گہرائی میں ہے، من ان یبلغها الناس بعقولہم، کہ لوگ اس امامت کی حقیقت تک اپنی عقلوں سے پہنچ سکیں. او ینالوها بآرائہم، یا لوگ اس امر امامت کو سمجھ لیں، امامت کی گتھی کو سلجھا لیں، امامت کی منصب امامت کی حقیقت کو سمجھ لیں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے. او یقیموا اماما باختیارہم، جب یہ لوگ امامت کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ سکتے، جب یہ لوگ امامت کی مختلف پہلو، امامت کے منصب امامت کے حقیقت امام اور امامت کے مختلف جوانب کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا اگلا مرحلہ اس پر یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ خود اپنی رائے اور اپنی مرضی اور اپنے انتخاب سے، اپنے اختیار سے کوئی امام بنا لے.
یہاں ایک مثال دیتا ہوں آسان سے. اگر میں آپ کے سامنے ابھی اپنی جیب سے مثال دے رہا ہوں, میری جیب میں ہے نہیں, اگر میں اپنی جیب سے 2 مختلف دوائیاں نکالوں اور آپ سے عرض کروں سید شاہ صاحب آپ نسل رسول ہیں, آپ نجف اشرف کے ایک فاضل طالب علم ہیں, آپ بڑے بابرکت انسان ہیں, بڑے متقی و پرہیزگار ہیں, اور آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کر الگ سے بھی چلا سکتے ہیں. شاہ صاحب آپ مجھے ان 2 دوائیوں میں سے کوئی ایک دوا چن کر بتا دیجئے جو میرے درد کے لیے زیادہ اچھی ہو, جو زیادہ زود اثر ہو, جو زیادہ مضبوط اچھی دوا ہو. آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ جناب میری ساری برکتیں اپنی جگہ, لیکن میں ان دونوں دواؤں کے فارمولے کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ میں ان دونوں کے فرق کو بیان کر سکوں یا سمجھ سکوں. آپ جائیے کسی فارمیسسٹ سے رجوع کیجئے جو دوائیوں کے فارمولے کو پڑھتا ہے, جو دواؤں کے فارمولے کو سمجھتا ہے. جب وہ اس دوا کے فارمولے کو بھی سمجھے گا اور اس دوسری دوا کے فارمولے کو بھی سمجھے گا, تب جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ ان دونوں میں تقابل کر سکے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسری پر برتر قرار دے سکے. وہ انسان جو امامت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا, جس کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی, اور کوئی یہ نہ گمان کرے کہ کسی ایک جہت سے نہ پہنچ سکے شاید دوسری جہت سے پالے, کسی ایک راستے سے نہ پہنچ سکے شاید دوسرے طریقے سے پالے. امام نے یہاں یعنی ہمارے ہاں چاہے وہ ڈسٹینسز ہوں, اب یہ مثال سمجھیے گا کتنی گہرائی ہے امام کے اس کلام میں. ہمارے ہاں چیزوں کو ناپنے کے لیے, چاہے وہ مادی طور پہ ناپنا ہو یا چاہے وہ معنوی طور پہ ان کی ویلیو کو ناپنا ہو, کچھ پیمانے ہوا کرتے ہیں. یا آپ کہیں گے بہت بلند ہے, بہت اوپر ہے, یا آپ کہیں گے بہت گہرائی میں ہے, یا آپ کہیں گے بہت دور ہے, یا آپ کہیں گے بہت اعلیٰ منزلت والی ہے. غور کر رہے ہیں؟ یا آپ بولیں گے نہیں چیز تو بہت چھوٹی سی ہے, آپ کے سامنے یہ سونے کا ایک ذرہ ہے, اس کے سامنے یہ 1 کلو لوہا رکھا ہے, مثال دے رہا ہوں, اور آپ سے اگر کوئی پوچھے جناب یہ 1 کلو لوہا زیادہ قیمتی ہے, یہ 1 ذرہ زیادہ قیمتی ہے جس میں تھوڑی سی چمک لگ رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جناب یہ وزن میں اس سے زیادہ بھاری ہو سکتا ہے, لیکن اپنی قدر میں یہ 1 ذرہ بہت قیمتی ہے, تو ویلیو بہت زیادہ, ویلیویبل بہت ہے. امام نے ہر ڈائمنشن سے بتا دیا کہ تم جس پیمانے پر رکھنا چاہو, تم اپنی عقل کے جس میزان کا استعمال کرو, جس ترازو میں تولنا چاہو, امامت کو خود سے بہت دور پاؤ گے. تم امامت کو سمجھ, اگر تم گہرائی میں اترنا چاہو امامت کی تو اتنی گہری ہے کہ تم پہنچ نہیں سکتے. اگر تم گردن اٹھا کے امامت کا قد ناپنا چاہو تو اعلیٰ مکانن, امامت اتنی بلند ہے کہ تم قد نہیں ناپ پاؤ گے. اگر تم امامت کو پہنچنا چاہو منزلیں طے کر کے, ابعد مکانن, امامت اپنے مکان کے اعتبار سے اتنی دور ہے کہ جتنی مسافت تمہاری عقل طے کر لے پہنچ نہیں پاؤ گے. غور کر رہے ہیں؟ امام نے ہر جہت, اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امام والعیاذ باللہ صرف لفاظی نہیں کر رہے, صرف قافیہ سازی نہیں ہو رہی ہے. امام کے ہر ایک لفظ میں جو امام نے امامت کی 5 ڈائمنشنز کو بیان کیا, ہر جہت سے امامت دور ہے. ہر لفظ میں امام امامت کی کسی ایک خاص جہت, کسی ایک نئی جہت, کسی ایک نئی گہرائی, کسی ایک نئی فضیلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جب تم سمجھ ہی نہیں سکتے تو چن کیسے سکتے ہو, اختیار کیسے کر سکتے ہو؟ بڑی بنیادی سی بات ہے. آخری سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. گزشتہ سوالوں نے تو بہرحال ہماری عقلوں کو بھی حیران ہی کر دیا. تو امام نے جو ہے وہ کیسے بیان کیا کہ امامت جو ہے وہ ظالم کے پاس نہیں جائے گی, اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو امامت کے اب یعنی علمبردار ہوں گے, یعنی اب امامت انہی کے پاس ہی رہنی ہے. امام نے یہ اس خطبے میں کیسے بیان کیا ہے, یہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. امام علیہ السلام نے اس جملے کے بعد کہ امامت اتنی بلند ہے کہ لوگ اپنی عقل سے پہنچ ہی نہیں سکتے, امام نے اپنی بات پر طرف مقابل کو قانع کرنے کے لیے ایک اور دلیل رکھی. یعنی اس خطبے میں آپ کو ایک تسلسل نظر آئے گا کہ امام اپنے ہر کلام پر ایک قرآنی آیت کو دلیل بناتے جا رہے ہیں تاکہ طرف مقابل قانع ہو سکے. وگرنہ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو امام کا کہا پتھر پہ لکیر ہے, امام کے فرمان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے کہے پر دلیل کے طور پر امام کا فرمان پیش کرنا پڑتا ہے.
امام کے فرمان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فرمان امام کا ہے. لیکن امام چونکہ طرف مقابل سے ہم کلام ہیں، طرف مخالف سے ہم کلام ہیں، تو امام اپنے ہر کلام پر قرآن کی کسی آیت کو دلیل بنا رہے ہیں. اب یہاں جب امام نے یہ سمجھا دیا کہ امامت اتنی بالا تر ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، امامت کی شان اتنی عظیم ہے، تو کوئی آ کر پوچھ سکتا ہے نا مولا کیوں امامت کی شان اتنا عظیم ہے، کیسے آپ ثابت کریں گے کہ امامت اتنا عظیم مرتبہ ہے؟ تو امام نے تاریخ انبیاء اور واقعات انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ چھیڑا، یہاں پر بیان کیا، اور ایک عجیب انداز سے امام نے اس واقعے کو بیان کیا. میں چاہوں گا کہ آپ امام کے ان الفاظ کو دیکھیں. فرماتے امامت کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ اتنی بلند ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا اپنی عقل سے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یعنی جو انبیاء اور رسولوں میں عظیم ترین رتبہ ایک مسلمان کے ذہن میں آ سکتا ہے قرآن کو پڑھ کے، امام نے اس رتبے سے بات کا آغاز کیا، اس نبی سے بات کا آغاز کیا جسے ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. فرماتے ان الامامت، امامت وہ چیز ہے خص اللہ بہا ابراہیم، کہ جو اللہ نے ابراہیم کو عطا کی تھی. یعنی ہر نبی کو نہیں دی. امامت وہ منصب ہے جو اللہ نے ہر نبی کو نہیں دیا، ابراہیم کو عطا کی. مگر کب، کس مرحلے پر، کس لیول پہ؟ فرمائے ابراہیم الخلیل، ابراہیم خلیل کو عطا کی. کب؟ بعد النبوت، جب نبوت مل چکی تھی، والخلت، اور خلت بھی مل چکی تھی، مرتبتاً ثالثہ، تو جب حضرت ابراہیم خدائی الہی منصبوں کو میں ترقی کرتے جا رہے تھے، تو نبوت کو پا لینے کے بعد خلت کو پایا، اور خلت کو پا لینے کے بعد جب ابراہیم کی ترقی ہوئی تو امام بنے. کوئی کیسے امامت کو سمجھ سکتا ہے؟ فقال، لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت 124، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے یہ آیت، انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان امتحانات میں کامل اترے، پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اب جو ترقی ہوئی کیا فرمائے؟ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں منصب امامت دے رہا ہوں. اب مولا آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. فقال الخلیل سرورا بہا، وہ ابراہیم جس نے نبوت ملنے یا خلت ملنے پر، جب خلیل بنائے گئے تب، یا جب نبی بنائے گئے تب، یہ دعا نہیں مانگی تھی. اب جب امامت کا منصب ملا، سرورا بہا، اس منصب کو پا لینے کی خوشی میں ابراہیم نے اللہ سے کچھ مانگا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار میری نسل میں بھی یہ منصب امامت دے. ابراہیم جانتے تھے نبوت تو میری ذریت میں رکھ دی گئی ہے، کہ ایک طرف اسحاق ہے، ایک طرف اسماعیل ہے، پھر اسحاق کے بعد یعقوب و یوسف کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ، اور اسماعیل سے تو نبوتوں کا سلسلہ، کہ جس کے کیا کہنے، کہ جو کمال پر پہنچا ہمارے نبی کی ذات گرامی پر. تو ابراہیم جانتے تھے نبوت میری نسل سے ہے، مگر کیا مانگا؟ امامت بھی چاہیے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ نے جواب کیا دیا؟ قرآن کی آیت کوئی بھی جا کر دیکھ لے، بقرہ 124، لا ینال عہد الظالمین. پروردگار نے جواب دیا، اے ابراہیم یہ امامت کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے، یہ میرا عہد ہے، الہی منصب ہے. میرا یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا، کسی ایسے شخص پر نہیں پہنچے گا جس نے ذرہ برابر ظلم کیا ہو، چاہے دوسروں پر یا چاہے خود پر. اور خود پر ظلم کرنے کو گناہ کہتے ہیں. اس آیت کو ہم دلیل بناتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی پوری حیات میں نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں ذرہ برابر ظلم کا شائبہ نہ ہو، نہ کسی دوسرے پر، نہ اپنی ذات پر. شرک تو بہت دور کی بات ہے، شرک تو ظلم عظیم کہا گیا قرآن میں. لہٰذا ہم امامت کی شرط عصمت کو قرار دیتے ہیں. پھر امام نے اس آیت سے نتیجہ نکالا، فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اس آیت نے باطل کر دیا، ختم کر دیا. کس کو؟ امامت کل ظالم، قیامت تک آنے والے کسی بھی ظالم انسان کی امامت کو. اس ایک آیت نے، اس ایک جملے میں، لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرما دیا میرا یہ عہد امامت ظالم تک نہیں پہنچے گا. نتیجہ کیا ہے؟ اب قیامت تک
جو بھی اگر ذرہ برابر بھی ظالم ہے تو امام نہیں ہو سکتا. واضح سی بات، چاہے اس نے زندگی کا کچھ حصہ بت پرستی شرک میں گزارا ہو یا چاہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہو، میرا منصب امامت ظالم تک نہیں پہنچا. فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو جب ہر ظالم سے اس آیت نے امامت کو چھین لیا، محروم کر دیا، پھر فرماتے ہیں وَصَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ. لہٰذا اب یہ امامت آ گئی کن کے پاس، یہ منصب کن کے پاس آ گیا؟ اللہ کے صفوہ یعنی چنیدہ یعنی مصطفیٰ بندوں میں، منتخب بندوں میں، مرتضیٰ بندوں میں. اور یوں امام نے یہاں تک اس بنیاد کو قائم کر دیا خطبے کے اس حصے تک کہ یہ امامت کے جو ابراہیم کو ملی نبوت و خلت کے بعد، اس امامت کو کسی کی عقل اسی وقت درک کر سکتی ہے جب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کی نبوت سمجھ میں آ گئی. جبکہ نبوت وہ الہی منصب ہے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، لہٰذا کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا. نبوت اللہ کی جانب سے ہے. بالکل اسی طرح کوئی کسی کو امام نہیں بنا سکتا، امامت اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. اور یوں امام نے یہ بنیاد مضبوط کر دی، استوار کر دی کہ وہ امامت کہ جو ابراہیم سے آل ابراہیم میں آئی، وہ آل ابراہیم میں چلتی ہوئی محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات گرامی تک آ گئی. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے امام کے جملوں سے، امام کے خطبے سے ہماری روح کو جو ہے وہ تازگی بخشی. اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہم آگے زندگی رہی تو آگے بھی جاری رکھیں گے. اور اس انشاءاللہ خطبے کو جس طرح ہم نے خطبہ وسیلہ کمپلیٹ کیا، اس خطبے کو بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کس بہترین انداز سے بیان کیا کہ امام نے امامت کو کیسے ثابت کیا. بہرحال اس خطبے کا بھی کچھ ہی حصہ ہوا ہے، تو بیان کرنے کا انداز بھی جو ہے وہ انسان کا یہ سبب بنتا ہے کہ وہ کسی کے قریب ہو جائے یا کسی کے دور ہو جائے. تو قبلہ کا انداز آپ نے دیکھ لیا ہے بہرحال کہ کس انداز میں جو ہے وہ امام کے ہمیں قریب کر رہے ہیں. اور امام کا خود کلام کہ امام نے جو ہے وہ جو امامت کا تصور انسانی عقل کی جو ہے پستیوں میں موجود تھا، اس کو اٹھا کر الہی افق کی بلندیوں پر لا کر کھڑا کر دیا. بہرحال اسی سلسلے کو ہم آگے بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ابھی اس پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.